بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ الرحمہ ما قبل میں فاعل اور منصوبات کی تعریف بیان فرما چکے۔ فاعل کی تعریف بیان فرمائی تھی کہ فاعل وہ اسم ہے کہ جس سے پہلے کوئی فعل ہو جس کی نسبت اس اسم کی جانب بعید طور ہو کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو۔ تو یہ فاعل کی تعریف بیان فرمائی تھی۔ اب یہاں سے فاعل کے اقسام کو بیان فرما رہے ہیں کہ فاعل کتنی طرح کا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فصل بدا کے جان لو کہ فاعل بر دو قسم است۔ فاعل دو قسم پر ہے، مظہر یعنی اس میں ظاہر، کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ فاعل اس میں پہلی قسم کیا ہے؟ مظہر ہوگا۔ فاعل مظہر کسے کہتے ہیں؟ یعنی فاعل جو ہوگا وہ اس میں ظاہر ہوگا۔ مثال دے کر فرماتے ہیں چوں جیسے ضربا زیدن، زید نے مارا، تو اس مثال میں زید جو ہے وہ فاعل ہے ضربا کا اور وہ اس میں ظاہر ہے۔ تو کیا فرمایا کہ فاعل کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم کیا ہے؟ مظہر یعنی اس میں ظاہر، چوں ضربا زیدن۔ دوسری قسم کیا ہے؟ مضمر۔ تو فاعل مظہر ہوگا یا مضمر ہوگا؟ تو مظہر تو ایک ہی طرح کا ہوگا لیکن مضمر دو طرح کا ہوگا، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ مضمر بارز ہوگا، یعنی فاعل جو ہوگا وہ اس میں ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ضمیر ہوگی، اور ضمیر کون سی؟ جو ظاہر ہو، بارز یعنی ظاہر۔ تو فرماتے ہیں ضمیر بارز جو ہے وہ فاعل بنے گی، چوں جیسے ضربتو، میں نے مارا، تو یہاں پر تا ضمیر یہ بارز فاعل ہے۔ فرماتے ہیں وہ مضمر مستتر، اور مضمر مستتر یعنی پوشیدہ ہوگا۔ فاعل کیا ہوگا؟ ضمیر ہوگی اور وہ پوشیدہ ہوگی۔ فرماتے ہیں چوں جیسے زیدن ضربا، تو زیدن ضربا میں کے بعد جو آ رہا ہے ضربا، تو ضربا کا جو فاعل ہے وہ ہوا ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اب یہاں پر ابتدائی طلبہ کو یہ بات ایسا لگتا ہے کہ ترجمہ کرتے ہیں زیدن ضربا تو ترجمہ یہی ہوگا کہ زید نے مارا، تو پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ فاعل تو زید کو ہونا چاہیے، ہوا کیوں نکالتے ہیں؟ تو بیٹا یہ نحو ہے، نحوی اعتبار سے کیا ہوگا؟ حقیقت میں تو زید ہی فاعل ہے لیکن نحو کے اعتبار سے زید فاعل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر فاعل کی تعریف صادق نہیں آتی۔ تعریف کیا ہے فاعل کی؟ کہ فاعل وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو۔ یہاں زیدن ضربا میں زید سے پہلے فعل نہیں ہے بلکہ زید کے بعد فعل ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر جو زیدن ضربا ہے، یہاں یہ جو ابتدائی بچوں کو الجھن ہوتی ہے کہ زید نے مارا، مارنے والا زید ہے تو زید ہی فاعل ہوگا، تو فاعل حقیقت میں اس نے مارا وہی فاعل ہے لیکن نحوی اعتبار سے وہ فاعل نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر فاعل کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، وہ مبتدا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مضمر جو ہے فاعل دو طرح کا ہوگا، مضمر بارز ہوگا یا مضمر مستتر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں مضمر بارز اس کی مثال ضربتو گزر گئی، اور مضمر مستتر اس کی مثال زیدن ضربا کے فاعل ضربا کے ضربا کا فاعل ہوا ہے، در ضربا مستتر، ضربا میں پوشیدہ ہے۔ ضربا میں کیا ہے بیٹا؟ پوشیدہ ہے۔ تو یہاں فاعل کے جو اقسام ہیں وہ بیان فرما دیے کہ فاعل اس میں ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا، اور ضمیر ہوگا تو دو طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیر بارز فاعل ہوگی یا ضمیر مستتر۔ فرماتے ہیں آگے بدا کے جان لو کہ چوں فاعل مؤنث حقیقی باشد، کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو، کیا ہو بیٹا؟ فاعل مؤنث حقیقی ہو، تو مؤنث حقیقی کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہوتا ہے تو وہ مؤنث حقیقی ہوتی ہے۔ یہاں پر تھوڑی تفصیل ہے، وہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں یا ضمیر مؤنث، تو فاعل کیا ہو؟ مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث ہو، تو کیا ہوگا؟ علامت تانیث در فعل لازم باشد، تو علامت تانیث فعل میں ضروری ہوگی۔ کیا مطلب بیٹا؟ آپ نے میزان میں پڑھا نا، فعلا فعلت، فعلا فعلت، تو فعلا میں علامت تانیث نہیں ہے، فعلت میں علامت تانیث ہے۔ تثنیہ کا صیغہ لے لیجئے، فعلا اور فعلتا، تو فعلا وہاں علامت تانیث نہیں ہے اور فعلتا میں علامت تانیث ہے۔ وہی بیان فرما رہے ہیں کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث ہو تو فعل میں علامت تانیث لانا ضروری ہوگا۔ مثال دے کر فرماتے ہیں چوں جیسے قامت ہندن، تو ہند جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، تو اس وجہ سے قامت آیا، اور قامت کیوں آیا؟ کہ ہندن جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہے اور قامت نہیں آیا، علامت تانیث کے ساتھ فعل آیا، اس لیے کہ فاعل جب مؤنث حقیقی ہوتا ہے تو فعل میں علامت تانیث ضروری ہوتی ہے۔ اب آگے بیان فرمایا تھا کہ مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ ضمیر مؤنث فاعل بنے۔ کیا بنے بیٹا؟ ضمیر مؤنث فاعل بنے، تب بھی علامت تانیث لانا فعل میں ضروری ہے۔ جیسے ہندن قامت، تو ہندن قامت میں کہ ہند جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے بعد جو فعل آئے گا تو اس میں جو ضمیر ہوگی وہ لوٹے گی اس کی طرف، اور یہ کون ہے بیٹا؟ مؤنث حقیقی ہے، تو فاعل جو بنے گی وہ کیا بنے گی؟ ضمیر مؤنث بنے گی۔ تو فرماتے ہیں اب اس صورت میں بھی جب ضمیر مؤنث فاعل ہو تو فعل میں علامت تانیث کا لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ہندن قامت۔ تو اب قامت میں کیا ہے فاعل؟ فرماتے ہیں ہیا، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ فرماتے ہیں یہ تو معاملہ جب ہو گیا جب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث ہو تو فعل میں علامت تانیث لازم ہوتی ہے، و در مظہر، اور اگر فرماتے ہیں وہ در مظہر مؤنث غیر حقیقی، اور فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، کیا ہو بیٹا؟ اس میں ظاہر ہو اور مؤنث غیر حقیقی ہو، تو مؤنث غیر حقیقی کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے ما قبل میں کہ وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو، اور بھی تفصیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے آپ پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کیا ہو؟ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، مظہر مؤنث غیر حقیقی ہو، و در مظہر جمع تکسیر،
اور آگے فرماتے ہیں اور مظہر جمع تکسیر ہو. جمع تکسیر کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا کہ جس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے. تو فرماتے ہیں یہ دو ہو گئے، مظہر مؤنث غیر حقیقی اور مظہر جمع تکسیر. فرماتے ہیں دو وجہ روا باشد، ان میں دو وجہ جائز ہیں، یعنی مؤنث غیر حقیقی مظہر میں اور جمع تکسیر مظہر میں دو وجہ جائز ہیں. وہ دو وجہ کیا ہیں کہ چاہے مذکر کا علامت تانیث کے ساتھ فعل لاؤ یا بغیر علامت کے ساتھ فعل لاؤ، بغیر علامت کے فعل لائیے، دونوں جائز ہیں. فرماتے ہیں کیوں؟ جیسے طلع الشمس. تو اب یہاں الشمس جو ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں تو چاہے آپ بغیر علامت کے لائیے علامت تانیث کے، یعنی طلع الشمس کہیے، و طلعت الشمس، یا آپ طلعت الشمس کہیے، یعنی علامت تانیث کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. آگے فرماتے ہیں یہ تو مثال ہو گئی مؤنث غیر حقیقی مظہر کی. آگے فرماتے ہیں دوسرا کیا تھا؟ جمع تکسیر مظہر. فاعل کیا ہو؟ جمع تکسیر مظہر ہو. تو فرماتے ہیں اس میں بھی دو وجہ جائز ہیں. وہ دو وجہ ان کی مثال لے کر فرماتے ہیں قال الرجال. تو رجال جو ہے یہ رجل کی جمع ہے اور جمع تکسیر ہے، تو یہاں دو وجہ جائز ہیں کہ فعل کو بغیر علامت تانیث کے لائیے یا علامت تانیث کے ساتھ لائیے. تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں قال الرجال وقالت الرجال. تو یہاں جو ہے فاعل کے اقسام اور فعل میں علامت تانیث کو لانے کے کچھ مواقع یہاں بیان فرما دیے ہیں. انشاءاللہ تعالی باقی جو تفاصیل ہیں وہ آپ کو بڑی کتابوں میں پڑھنے کو ملے گی. آگے فرماتے ہیں تو اولاً عمل کرنے والے فعل کی دو قسمیں بیان فرمائی تھیں کہ فعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا. تو معروف کا بیان، فعل معروف کا بیان ماقبل میں پورا ہوا. اب یہاں سے فعل مجہول کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قسم دو مجہول. دوسری قسم ہے مجہول یعنی فعل مجہول. تو فعل مجہول بھی عمل کرتا ہے، یہ بھی عامل ہے. فرماتے ہیں بدا کے فعل مجہول بجائے فاعل مفعول بھی را رفع کند. تو فعل معروف کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل معروف فاعل کو رفع کرتا ہے، لیکن فعل مجہول کیا کرتا ہے؟ فرماتے ہیں فعل مجہول بجائے فاعل، فعل مجہول فاعل کی جگہ مفعول بھی را رفع کند، مفعول بھی کو رفع کرتا ہے. و باقی مفعولات را بنصب، اور باقی جو مفعولات ہیں یعنی وہ جو چھ اسم ہیں ان کو نصب کرتا ہے. بس اتنا ہی فرق ہے کہ فعل معروف جو ہوتا ہے وہ فاعل کو رفع کرتا ہے، اور فعل مجہول جو ہے وہ فاعل کی جگہ مفعول بھی کو رفع کرتا ہے، جس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے. اور باقی جو چھ اسم ہیں جس طرح سے فعل معروف ان کو نصب کرتا تھا اسی طرح فعل مجہول بھی ان کو نصب کرے گا. مثال دے کر فرماتے ہیں چوں جیسے ضربا زیدن. تو اس مثال میں آپ دیکھیں کہ ضربا فعل مجہول ہے اور زیدن اس کا نائب فاعل ہے. معنی کیا ہوگا کہ پیٹا گیا زید. تو اب یہاں پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ زید نے نہیں پیٹا بلکہ زید کو پیٹا گیا. تو جس پر فعل واقع ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے. اب چونکہ یہاں پر فعل معروف نہیں ہے تو مفعول بھی جو ہوگا وہ فاعل ہو جائے گا، فعل مجہول ہونے نائب فاعل ہو جائے گا فعل مجہول ہونے کی وجہ سے. تو ضربا زیدن، زید پیٹا گیا، تو زید جو مفعول بھی تھا اس کو نائب فاعل بنا دیا گیا. یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. تو یوم الجمعہ یہ مفعول فی ہے. کون سی ہے بیٹا؟ مفعول فی زمانی ہے. امام الامیر، امیر کے سامنے. امام الامیر یہ مفعول فی کیا ہے؟ مکانی ہے. آگے ہے ضربن شدیدن. تو ضربن یہ مفعول مطلق ہے، شدیدن اس کی صفت ہے. تو فرماتے ہیں ضربن شدیدن یہ مفعول مطلق ہو گیا. فی داری ہی یہ ظرف لغو ہے. تعدیبن یہ کیا ہے بیٹا؟ مفعول لہو ہے. والخشبۃ یہ مفعول معہ ہے. تو یہاں ایک ہی مثال میں سب کو بیان فرما دیا کہ یہ مفعول بھی کو رفع کرے گا اور باقی چھ اسموں کو کیا کرے گا؟ نصب کرے گا. تو فرماتے ہیں اب یہاں پر ان دونوں کے علیحدہ علیحدہ نام بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں فعل مجہول را، فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ گویند کہتے ہیں کہ فعل ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو. ومرفوع عشرہ، اور اس کے مرفوع کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ گویند، اور اس کا جو مرفوع ہوتا ہے یعنی مفعول بھی جو ہوتا ہے جس کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے تو اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں. تو یہاں فعل مجہول کی بحث بھی آپ کی پوری ہو گئی. اچھے سے یاد کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں. اتنا یاد رکھنا ہے کہ فعل مجہول فاعل کی جگہ مفعول بھی کو رفع کرتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب کرتا ہے، جیسا کہ مثال میں ذکر کر دیا گیا.